یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے مقصد خلقت سے واقف نہ ہو یا پھر اس سے غافل ہو۔ قرآن مجید نے جہنمیوں کی گفتگو کا ذکر کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ جواب یہ دیں گے کہ جی ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ خالق اللہ رب العالمین ہے، تو لہذا اللہ کی زمین پر اللہ رب العالمین کا پیدا کردہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور اپنے خالق کو پہچانے۔ یہ بڑا ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے کہ عبادات کے اندر دل نہیں لگتا، کبھی کبھار وسوسے آتے ہیں، کبھی کبھار خشوع اور خضوع کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو اس تعلق سے کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کس طرح جو ہے اس کیفیت کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے اور واقعتاً یہ آج کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سے ہمارے مسلمان مبتلا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنے مقصد خلقت سے واقف ہو۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے مقصد خلقت سے واقف نہ ہو یا پھر اس سے غافل ہو۔ مثال کے طور پہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ کائنات اللہ رب العالمین نے کیوں بنائی ہے، اور اسی طرح انسان مزید جو ہے نا وہ سوچتا چلا جائے، اور پھر خود اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادات ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اور کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہوں گے۔ جس طرح سورۃ المدثر میں قرآن مجید نے جہنمیوں کی گفتگو کا ذکر کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے پہچان لیں گے۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جواب یہ دیں گے کہ جی ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہ ہم عبادات نہیں کرتے، عمل نہیں کیا کرتے۔ دیکھیں، عبادات کا ایک عام تصور ہے اور عبادات کا ایک خاص تصور ہے۔ عام تصور یہ ہے کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے، خالق اللہ رب العالمین ہے، تو لہذا اللہ کی زمین پر اللہ رب العالمین کا پیدا کردہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور اپنے خالق کو پہچانے، اور پھر اپنے خالق کی رضا کو تلاش کرے۔ بات کے اندر اللہ کی رضا کیا ہے اور عمل کے اندر اللہ کی رضا کیا ہے، یہ عبادات کا ایک جامع اور ایک جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ایک شامل تصور ہے، کہ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بات یا ہر وہ عمل، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس عمل سے اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر انسان کسی عمل کو اپناتا ہے یا کسی عمل کو چھوڑتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ لہذا اس معنی کے اندر انسان کا سونا بھی عبادت ہے، دنیا کی نعمتوں کا جائز استعمال بھی عبادت ہے، اپنی جو لذتوں کا جو حصول ہے وہ بھی عبادت ہے، کسب معاش بھی عبادت ہے، اور پھر اگر جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان ایک طبعی اپنی نیڈ کو پورا کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ سیر و تفریح بھی اگر شرعی حدود میں ہو اور مقاصد کہتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، تو عبادت کا ایک شامل تصور ہے۔ تو اس تصور کے اندر عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو پہچانے، اور اللہ رب العالمین کو نہ صرف پہچانے بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو اپنے پیش نظر رکھے۔ اور ایک عبادات کا خاص تصور ہے، وہ خاص تصور کیا ہے کہ اللہ نے کچھ اعمال، کچھ پریکٹسز ایسی بتائی ہیں ہمیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں گے نا تو ان کو اپنانے سے اس کے اثرات ہمیں محسوس ہونے چاہیے۔ اس کے اثرات ہمیں اپنی ذات میں بھی محسوس ہوں گے، اس کے اثرات ہمیں اپنے گھر میں بھی محسوس ہوں گے۔ تو عبادات میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عبادات کے اثرات کیا ہیں۔ میری شخصیت پر نماز کا کیا اثر ہے، روزے کا کیا اثر ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اثرات کیا ہیں، میرے مال کے اندر اور معاشرے میں اس کے اثرات کیا ہیں، حج و عمرے کے اثرات معاشرے کے اندر کیا ہوں گے۔ ایک مقصد تو یہ ہو گیا کہ میں اپنے مقصد خلقت سے واقف نہیں، اس لیے عبادات میں دل نہیں لگ رہا اور میری توجہ نہیں۔ دوسرا کیا ہو گیا کہ عبادات کے اندر جو فائدے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں میں ان فائدوں سے واقف نہیں۔ تیسری بات کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی طبیعت میں شیطنت ہے، بغاوت ہے۔ تو اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے دنیا میں زندہ نہیں رہنا، ایک دن آنا ہے، میری آنکھیں بند ہونی ہیں، حساب و کتاب ہوگا، اللہ نے پوچھنا ہے، مجھے جواب دینا ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور اصل کامیابی اور ناکامی وہ ہے، تو پھر انسان یہ سوچے کہ میں نے دنیا میں اس کو حاصل کرنا ہے جو اصل کامیابی ہے۔
یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان کے عبادات میں دل نہیں لگتا. تو یہ وجوہات ہیں. انسان ان وجوہات پہ سب سے پہلے غور کرے, اپنے خالق کو پہچانے, نمبر 1. نمبر 2, اپنے مقصد خلقت کو پہچانے. نمبر 3, یہ بات یقین کر لے کہ جن عبادات کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں اس کا فائدہ ہے, اس کے گھر کا فائدہ ہے, اس کے معاشرے کا فائدہ ہے. مثال کے طور پہ بھئی نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ کے قریب کرتی ہے. میری طبیعت میں جو شیطنت ہے, ہاں, اور میرے نفس کا جو شر ہے اور بغاوت جو ہے وہ اس پر کنٹرول کرتی ہے, ہاں, اس میں مجھے اپنا فائدہ نظر آئے گا, اپنے معاشرے کا فائدہ نظر آئے گا, تو میں کیوں نہیں کروں. تو ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. آخری بات اس تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, صرف اپنے آپ پہ غور کر لو. انسان کا سانس لینا, انسان کا سونا, نیند کی حاجت, کھانے پینے کی حاجت, یعنی آپ مریضوں کو دیکھیں, ہاسپٹلس کو دیکھیں, اور جو تکلیفوں میں مشقتوں کے اندر مبتلا لوگ ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں کہ ایک مسئلے کی وجہ سے ان کی پوری باڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور ان کی پوری زندگی مفلوج ہو جاتی ہے, تو آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا جو اللہ نے آپ پر انعام فرمائی. انسان کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا, یہ زمین اور زمین کی نعمتیں اس کے لیے مسخر کریں, اور اللہ رب العالمین انسان پر اتنی نعمتیں انعام فرما رہا ہے, اور اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک کا شکر گزار نہ ہو اور انسان اللہ کی عبادت نہ کرے, تو اس سے بڑا آپ جسے کہہ لیں کہ ایک ناشکرا, اس سے بڑا احسان فراموش جو ہے وہ کون ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا. اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو بظاہراً آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص نظر آتے ہیں اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مخلص نظر نہیں آتے. جیسے مثال کے طور پہ عبادات میں تو بہت زیادہ, جسے اب وہ کہنے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, لیکن آپ معاملات کے اندر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں نمازیں, روزے اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ انہوں نے عبادات کو صرف پریکٹس سمجھ لی ہے, وہ عبادات کی روح اور مغز سے واقف نہیں. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا, جو نعمتیں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور اگر اللہ ان نعمتوں کو روک لے یا وہ نعمتیں دے کر آپ سے واپس لے لے, یا مشکلات آپ پر آتی ہیں, ان مشکلات کو اللہ رب العالمین آپ سے دور فرماتا ہے. اللہ آپ کی التجاؤں کو سنتا ہے, اور اللہ رب العالمین جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ جب تصور آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں اور احسانات کا تصور اپنے اندر پیدا کرتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کیسے انسان کا دل عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے. نہ صرف راغب ہوگا بلکہ عبادت کی لذت اور مٹھاس بھی انسان کو جو ہے وہ محسوس ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب, آپ پر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے, آپ کو تو اللہ رب العالمین نے معصوم بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اتنی عبادت کیوں انجام دیتے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے ایک جملے میں سمجھایا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو شاید ہم عبادات کی طرف راغب ہو جائیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوں گے, بلکہ عبادت کا مقصد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ انعام فرما رہا ہے, تو جس پر وہ نعمتیں انعام کی جا رہی ہیں اس کا حق ہے کہ ان نعمتیں دینے والے کے سامنے سر جھکائے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, اس کو پکارے, ہاں, اس کے احکامات کا پاس رکھے اور اس کی رضا اور ناراضگی کا خیال کرے, اور اس حوالے سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو انجام دے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم.